اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ناظرین کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے دو اہم شرائط کے بارے میں عرض کریں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ روزہ واجب ہونے کے لیے کون سے شرائط ضروری ہے، اور روزہ صحیح ہونے کے لیے کون سے شرائط کا دارا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے روزہ واجب ہونے کے لیے جو شرائط ضروری ہے اس میں سے نمبر 1 بالغ ہو۔ اگر بچہ ہو، ابھی بالغ حد بلوغ نہ پہنچا ہو، چاہے بچے کے لیے یعنی لڑکے کے لیے 15 سال قمری مہینے کے پورے نہ ہوئے ہوں، بچی ہو تو 9 سال مکمل نہ ہوئے ہوں، تو روزہ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط جو ہے عاقل ہونا ہے۔ اگر دیوانہ ہو تو دیوانے پر کوئی روزہ واجب نہیں ہے اور قضا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بے ہوش نہ ہو۔ انسان روزے کی حالت میں ہوش میں ہونا چاہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بے ہوش کے عالم میں رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ چوتھی شرط روزہ جو ہے باعث ضرر اور مشقت نہ ہو۔ اگر انسان کے لیے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ ضرر جو ہے عقلاء کی نگاہ میں یا اپنے تحقیق اور اپنے تجربے کے تحت اپنے لیے نقصان دہ ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یعنی روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط خواتین کے حوالے سے ان کے مخصوص ایام میں نہ ہوں۔ اگر خواتین اپنے خاص مخصوص ایام میں ہوں تو روزہ صحیح نہیں ہے، واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اس بعد میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جتنے روزے کھائے ہیں اتنا بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ انہی شرائط میں سے چھٹی شرط جو ہے مسافرت میں نہ ہو، یعنی سفر کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے شریعت کی طرف سے ممانعت بھی نہ ہو۔ اگر شریعت کی طرف سے ممانعت ہو تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ جیسے مریض، اگر مریض ہو تو شریعت کی نگاہ میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یہ 7 شرائط ہے کہ اگر یہ شرائط نہ پایا جائے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یعنی بالغ ہونا چاہیں، عاقل ہونا چاہیں، بے ہوش نہیں ہونا چاہیں، روزہ باعث مشقت نہیں ہونا چاہیں، خواتین مخصوص ایام میں نہیں ہونے چاہیں، مسافرت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیں، اور شریعت کی طرف سے ممانعت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چند شرائط بعض انہی شرائط کے ساتھ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے کہ شرط صحت کے نام سے، یعنی روزہ صحیح نہیں ہے اگر وہ شرائط نہ ہوں۔ تو اس میں سے ایک شرط جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے، اسلام ضروری ہے۔ جب تک مسلمان نہ ہو، اسلام قبول نہ کریں، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ شرط صحت کی دوسری شرط جو ہے مومن ہونا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، یہ چیزیں ضروری ہے شرط صحت روزہ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاقل کا ہونا ضروری ہے، بے ہوش نہ ہونا ضروری ہے، سفر میں نہ ہونا ضروری ہے جیسے پہلے عرض کیا۔ اس کے ساتھ خواتین ایام خاص میں نہ ہوں، اور اس کے علاوہ شرط صحت میں نیت بھی ضروری ہے۔ یعنی انسان جو ہے واجب روزوں میں، جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے یا دوسرے واجب معین روزے ہیں، پہلی یعنی رات داخل ہونے سے اذان صبح تک نیت کر لیں۔ اگر نیت نہ ہو تو روزہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ روزہ تمام مفطرات سے اجتناب کریں لیکن صحیح نہیں ہے۔ البتہ نیت میں نہ فقط نیت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ استمرار بھی ضروری ہے۔ یعنی دن میں کوئی روزہ باطل کرنے کا ارادہ کریں، روزہ توڑنے کا ارادہ کریں، نیت توڑ دیں تو یا مردد ہو جائیں یا کوئی مفطرات میں سے کسی ایک کا انجام دینے کے حوالے سے قصد کر لیں تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تمام مفطرات سے اجتناب بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے نیت کے علاوہ تمام مفطرات سے بھی اجتناب کریں۔ اگر کوئی بھی مفطر ارادہ کر لیں انجام دینے کا، مثلا کھانے کا ارادہ کر لیں کہ ابھی میں جا کے جو ہے چائے پی لوں گا،
تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری شرط ہے وہ نقصان دہ بھی نہ ہو انسان کے لیے۔ بعض اوقات انسان کے لیے روزہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اکثر مجتہدین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھیں اور نقصان یہ تصور کریں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بعد میں ثابت ہو جائیں کہ اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ تھا، تو اس کی قضا کرنی چاہیے۔ نقصان کے معیار اور ملاک میں جو ہے ایک تو حاذق تجربہ کار قابل اطمینان ڈاکٹر بھی ہے، کسی مرض کے حوالے سے نقصان کی تشخیص دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا یقین اور اپنا تجربہ بھی معیار ہے کہ انسان کو اپنا تجربے کے تحت یا اپنے یقین کے تحت اس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے تو وہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ بعد میں کوشش کر لیں، رمضان کے بعد روزہ رکھیں، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام فقیر کو دیا جائے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دین مقدس اسلام کے احکام سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔